زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن قاسمی صاحب، صدر مفتی امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، حاضرین، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج نکاح جیسی ایک عظیم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اس مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ ابھی آپ نے مفتی صاحب سے نکاح کے فضائل اور نکاح کے تعلق سے ضروری باتوں کو سنا۔ یقیناً ہم سب کے لیے، اپنی ازدواجی زندگی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بہت قیمتی باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی حکم ہوا ہے 2-4 جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نکاح ایک عظیم مقصد کے تحت اللہ تعالی نے انسانوں کے درمیان رکھا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا، اس لیے کہ جب بھی اس دنیا میں کوئی شریف انسان آئے گا تو وہ نکاح کے بعد ہی آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح ہر مذہب میں، ہر دھرم میں کسی نہ کسی طریقے سے شادی بیاہ کا رواج ہر مذہب میں ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جب انسان ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے یا عورت پہنچ جاتی ہے تو اسے اپنے ساتھی کی تلاش کا احساس ہوتا ہے۔ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اکیلا پن کا احساس کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو یہ حضرت آدم ہی کی سنت ہے۔ آج بھی انسان ایک عمر کو پہنچتا ہے تو اسے اپنے جیون ساتھی کی تلاش ہوتی ہے۔ مرد ہے تو اسے عورت کی تلاش ہوتی ہے، عورت ہے تو اسے مرد کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا نظام بنایا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین لے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس دین میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ میں جتنی ساری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنا خوف دلاتا ہے تاکہ میاں بیوی جو سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے معاملات بھی زیادہ ایک دوسرے سے پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، نکاح کوئی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ان کے کچھ اہم مقاصد طے کیے ہیں۔ جب بھی کوئی مرد یا عورت نکاح کرنے کا ارادہ کرے یا گارجین اپنے بچوں کے نکاح کے تعلق سے ارادہ کرے تو گارجین کے ذہن میں بھی اور بیٹا بیٹی کے ذہن میں بھی یہ بات واضح طور پر رہنی چاہیے، یہ جو نکاح ہم کرنے جا رہے ہیں نکاح مسنون، اس کے ضمن میں اللہ تعالی ہمیں نیک صالح اولاد عطا کرے گا۔ نکاح کرنے والا ہر مرد و عورت کی بنیادی اور پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ نکاح کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے، اور دوسرا مقصد دونوں کے ذہن میں اور دونوں کے گارجین رشتہ داروں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے سے
ان دونوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، اس لیے کہ یہ نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے مرد و عورت اپنی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے سے سکون عطا فرمائے۔ یہ تینوں مقصد ہر نکاح کرنے والے مرد و عورت کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نکاح قطعاً اس لیے نہیں سنت ہے کہ یہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، بلکہ نکاح یہ عظیم مقاصد کے تحت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مقاصد کے تحت نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق نکاح کریں گے تو یہ تینوں عظیم مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ اگر ہم شریعت سے ہٹ کر اس اہم عبادت کو انجام دیں گے تو یہ تینوں مقصد تو بظاہر نظر آئیں گے، پورے ہو گئے، لیکن اس کی برکت اور اس کی روحانیت سے ہم محروم رہیں گے۔ نکاح اگر شریعت کے مطابق نہ ہو تو اس نکاح سے اولاد تو ہوگی، لیکن وہ اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگی، وہ اولاد والدین کی فرما بردار نہیں ہوگی۔ نکاح کے ذریعے عزت و آبرو کی حفاظت تو ہوگی، لیکن جو عزت اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے وہ عزت کی حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ عزت کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان شادی شدہ باہر جائے تو اس کی نکاح مرد ہو یا عورت نیچے رہے۔ قرآن نے کہا نگاہ کو نیچے کر دینے والی چیز ہے، تو شادی شدہ کی عزت کی حفاظت اس وقت ہوگی جب وہ باہر نکلے تو نگاہ بالکل نیچے ہو، تب جا کر کے یہ بامقصد نکاح ہوگا، عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی۔ اور سکون بھی اسی وقت ہوگا جب نکاح شریعت کے مطابق ہو۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مرد بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت زیادہ دی ہے، عقل بھی زیادہ دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ گھر کا نگراں بنایا، آپ کو گھر کا ذمہ دار بنایا۔ مرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے، وہ ہر وقت اس بات کی کوشش کرے کہ گھر کی نگرانی میں کوئی غفلت نہ ہو پائے، حقوق کی ادائیگی میں کہیں سے کسی کی حق تلفی نہ ہو پائے۔ اس سے اگر مرد ڈرتا رہے گا، حقوق ادا کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھے گا۔ اسی طرح ہماری بہن بیٹیوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری بہن بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں اپنی ازدواجی زندگی گزاریں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ احکام جو نازل ہوئے ہیں وہ میاں بیوی سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی ہی سب سے زیادہ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر ہم کاروباری ہیں تو دکان پر ایک وقت تک رہتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ رہنے والا اور رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو عبادت قرار دیا کہ نکاح جب انسان ایجاب و قبول بول لیتا ہے تو وہ مسلسل عبادت میں لگا رہتا ہے۔ مثلا نکاح ہو گیا، اب مرد باہر دکان پر ہے، وہ اس فکر میں ہے کہ اس سے جو ہم کمائیں گے اس سے بیوی کو کھلائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، وہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ بیوی گھر پر ہے، الگ ہے، شوہر ملازمت کی جگہ پر ہے، لیکن وہ اس فکر میں گھر میں کام کر رہی ہے کہ جب شوہر آئے گا تو ہم اس کے لیے کھانا پیش کریں گے، ہم اس کے لیے ٹھنڈا پانی پیش کریں گے۔ اگر وہ اس فکر میں ہے، اس محبت کے ساتھ ہے، تو دونوں گویا عبادت میں مصروف ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، جب تک نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا۔ بتائیے اللہ کی طرف سے یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر ہم اس کی قدر کر لیں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزار لیں گے، تو گویا ہم مسلسل عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کیے رہیں گے۔ ابھی مفتی صاحب نے کہا نکاح کو آسان بنانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج گناہ مہنگا ہو گیا ہے۔ عہد صحابہ میں گناہ سستا ہو گیا ہے۔ عہد صحابہ میں گناہ بہت مہنگا تھا، لیکن ہمارے زمانے میں گناہ بہت سستا ہے۔ اس کے فرق کو سمجھیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں اور ان کے درمیان نکاح بالکل آسان تھا، اس لیے گناہ بہت مہنگا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح سستا تھا۔ آج گناہ بہت سستا ہے۔ کیوں سستا ہے؟ اس لیے کہ نکاح مہنگا ہو گیا ہے، لوگ گناہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ بس میرے بھائیوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ سب
بڑے لوگ ہیں، اپنے علاقے کے ذمہ دار لوگ ہیں، آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نکاح کو وقت پر انجام دیجئے، اسی میں برکت ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ جیسے ہم سب کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں، جس میں جتنے سارے عیوب ہیں سب چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ خالص پیار محبت سے چلتا ہے، مال و دولت سے نہیں چلتا ہے، یہ رشتہ خالص اعتماد سے چلتا ہے۔ اور یہ رشتہ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ آپس میں صاف ستھری باتوں سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر صاف ستھری باتیں آپس میں میاں بیوی بولیں گے، اس وقت پڑھا جانا میاں بیوی کو اشارہ کرنا ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں صاف ستھری باتیں بولنی چاہیے اور اعتماد والی بات بولنی چاہیے، آپس میں محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، غصہ والا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، آپس میں رفیقانہ زندگی ہو، رقیبانہ زندگی نہ ہو، دوستانہ تعلق ہو، دشمنانہ تعلق نہ ہو۔ یہ میاں بیوی اگر اس طرح زندگی گزاریں گے تو ان کی زندگی ہمیشہ خوشگوار زندگی ہوگی، جنت نما زندگی ہوگی۔ تو یہ میاں بیوی کو لباس قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بن کر کے رہنا چاہیے۔ اور میں آخری بات چلتے چلاتے کہہ دوں کہ ہر شادی شدہ انسان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اپنی ازدواجی زندگی کی حفاظت کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین دعا سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مرد یہ دعا پڑھے گا تو یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اور اگر عورت پڑھے گی تو اس کے لیے کہ اللہ ہمارے شوہر کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ان کو نیک لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ میرے بھائی، آپ کو جس چیز سے سکون پہنچے گا اس چیز سے کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اگر بیوی سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے تو یقیناً ہماری زندگی خوشگوار ہوگی۔ اگر ہماری بہن بیٹیوں سے ان کے شوہروں کی آنکھوں کو سکون مل رہا، ٹھنڈک مل رہی ہے تو یقیناً یہ زندگی بہت بہتر گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین یہ جو نکاح ہو رہا ہے اور ہم نے جو سنا، جو محسوس کیا یہاں آ کر کے، یقیناً کم خرچ پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بابرکت بنا دے، اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بامقصد بنا دے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے اس رشتے کو توالد و تناسل کا ذریعہ بنا دے، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے اور سکون کا ذریعہ بنا دے، معدت اور محبت کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ جو ابھی نکاح ہونے والا ہے تو کم ایک چشمہ ہی نہیں لگنے دو۔ دولہا کا نام ہے واحد عالم عرف چاند، ان کے والد صاحب کا نام ہے محمد مشتاق انصاری صاحب، مقام آغا پور، ڈاک خانہ آغا پور، منصور چک، ضلع بیگوسرائے۔ دلہن کا نام ہے نکہت فاطمہ عرف زیبا بنت جناب محمد انوار احمد صاحب، مقام تکیہ، بھگوان پور، ضلع بیگوسرائے۔ مہر طے ہوا ہے 41,000 روپے۔ گواہان ہیں جناب ماسٹر غیاث الدین رحمانی صاحب ابن جناب عبد الحمید مجیبی صاحب، تکیہ بیگوسرائے، اور جناب الحاج الحاج عبد الربان رحمانی صاحب ابن جناب فدا حسین رحمانی صاحب، تکیہ بیگوسرائے۔ میرا نام محمد انظار عالم قاسمی ہے، میں امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ میں قاضی شریعت ہوں۔ میں بحیثیت وکیل بن نکاح نکہت فاطمہ عرف زیبا کو بعوض زر مہر 41,000 روپے بموجودگی گواہان جناب ماسٹر غیاث الدین رحمانی و جناب الحاج عبد الربان رحمانی و حاضرین مجلس کی آپ کی زوجیت میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ بولیے۔ بسم اللہ قبلتها تو آدمی دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے۔ ماشاء اللہ دعا کر لیا جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے الہ العالمین، ابھی یہ نکاح ہوا ہے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ نکاح ہوا ہے۔ اے اللہ، آپ کی سنت کہ جتنی ساری برکات ہیں ان دونوں کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان دونوں کو ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اس رشتے کو توالد و تناسل کا ذریعہ بنائیے، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بنائیے، مودت و محبت اور سکون کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ، ان دونوں کو ہمیشہ ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ان دونوں میں سچی پکی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، معدت کا رشتہ پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان دونوں کو ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا احترام کرنے والا بنا دیجیے۔ اے مولا کریم، ہم سارے حاضرین ان دونوں کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور اے اللہ، تیرے دربار میں جو یہ نکاح ہوا ہے، اے اللہ، ان دونوں کو یہ دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو ایک اور نیک بن کر ہمیشہ خوشگوار زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کی محبت ازواج مطہرات سے تھی، جس طرح محبت حضرت فاطمہ اور علی میں تھی، صحابہ اور صحابیات میں تھی، اے اللہ ان دونوں کو بھی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان کی ازدواجی زندگی کے تمام مشکلات اور پریشانیوں کو اے اللہ دور فرمائے رکھیے۔ اے اللہ، ہر طرح کے شرور و فتن سے ان دونوں کو بچائے رکھیے۔ اے اللہ، اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔